بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب اور کیسے پیدا کیا، اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیوں داخل نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کے اندر کون کون سی خصوصیت رکھی ہے، اور کتے کا شمار کن جانوروں میں ہوتا ہے، یہ درندوں میں شمار ہوتا ہے یا مویشیوں میں شمار ہوتا ہے، اور اسلام میں گھر میں کتا پالنے سے کیوں منع فرمایا ہے، اور اگر کوئی شخص کتے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ ناظرین محترم، کتا بہت ہی محنتی اور وفادار جانور ہوتا ہے۔ اس کا شمار نہ تو درندوں میں ہوتا ہے اور نہ ہی مویشیوں میں ہوتا ہے، بلکہ یہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کی طبیعت درندوں جیسی ہوتی تو کبھی بھی یہ انسانوں سے مانوس نہ ہوتا، اور اگر اس کی طبیعت مویشیوں جیسی ہوتی تو یہ کبھی بھی گوشت نہ کھاتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دونوں جانداروں کے درمیان میں پیدا کیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر درندوں اور مویشیوں یعنی دونوں کی صفات پائی جاتی ہیں۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کتوں کے اندر نشانات قدم کے پیچھے چلنے اور بو سونگھنے کا جو ملکہ ہے وہ دوسرے جانوروں میں نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ خرابیاں بھی ہیں۔ وہ یہ کہ اس کو ناپاکی کا کھانا تازہ گوشت سے زیادہ پسند ہے، چنانچہ یہ اکثر گندی چیزیں ہی کھایا کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ اپنی کی ہوئی قے کو بھی دوبارہ کھا لیتا ہے۔ کتے کی طبیعت میں یہ بات بھی عجیب پائی جاتی ہے کہ یہ بڑے لوگوں کا اکرام کرتا ہے اور ان پر بھونکتا نہیں، اور بعض اوقات ان کو دیکھ کر راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے، مگر کالے اور غریب لوگوں کو، خاص طور سے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے انسانوں پر خوب بھونکتا ہے۔ کتے کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے مالک کی حفاظت اور اس کی موجودگی و غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، غرض کہ یہ ہر حالت میں مالک کے مکان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ کتا تمام رات اکثر حصہ جاگتا رہتا ہے، اور اگر کبھی نیند میں اس کو جگانے کی ضرورت پڑے تو وہ اپنے مالک کے ایک اشارے پر جاگ جاتا ہے۔ یہ دن میں زیادہ تر سوتا ہے، کیونکہ دن میں دیکھ بھال کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے۔ نیند کی حالت میں کتا گھوڑے سے زیادہ سننے والا اور عقاق سے زیادہ چوکنا ہوتا ہے۔ جب یہ سوتا ہے تو پلکوں کو نیچا کر لیتا ہے، بالکل بند نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دماغ انسان کے دماغ کے مقابلے میں زیادہ سرد ہوتا ہے۔ کتے کی فطرت میں یہ عجیب بات ہے کہ دم ہلانا، اپنے مالک کو راضی رکھنا، اس سے بہت زیادہ الفت اور محبت ظاہر کرنا، حتیٰ کہ اگر اس کو بار بار دھتکار کر پھر بلایا جائے تب بھی یہ فوراً دم ہلاتا ہوا چلا آتا ہے۔ کتے کے دانت بہت تیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کتا غصے کی حالت میں پتھر پر اپنے دانت مار دے تو پتھر میں گھس جاتے ہیں، مگر جب یہ اپنے مالک یا کسی دیگر شخص سے مانوس ہو جاتا ہے تو اس سے خوب کھیلتا ہے، اور کھیل کھیل میں کبھی کبھی وہ اپنے مالک کی ٹانگ یا ہاتھ کو منہ سے پکڑ لیتا ہے، مگر اس قدر نرمی سے پکڑتا ہے کہ آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ کتے میں تادیب و تعلیم اور تلقین قبول کرنے کا جوہر موجود ہے، اور یہ تعلیم کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کتے کے سر پر چراغ دان کو رکھ دیا جائے اور ایسی حالت میں اس کے سامنے کھانے کی کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ پورے طریقے سے ادھر متوجہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اس کے سر سے چراغ دان کو ہٹا لیا جائے تو وہ ضرور اس کھانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، ماہرین حیوانات کہتے ہیں کتے کی ایک خاصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ مردہ اور بے ہوش انسان کی بھی شناخت کر لیتا ہے، چنانچہ اہل روم اپنے مردے کو اس وقت تک دفن نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ کسی کتے سے اس کی تصدیق نہیں کرا لیتے تھے۔ مردے کو سونگھ کر کتے کے پیش نظر کچھ ایسی علامات آ جاتی ہیں کہ جس سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان مردہ ہے یا اس کو کسی طرح کی کوئی بے ہوشی لاحق ہوئی ہے۔ اسی لیے اہل روم کتے سے تصدیق کروا لیا کرتے تھے کہ کیا واقعی یہ شخص مر چکا ہے یا اس پر کسی قسم کی کوئی بے ہوشی طاری ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیوں داخل نہیں ہوتے۔ اس بارے میں ایک روایت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک متعین وقت میں آنے کا وعدہ کیا۔ وقت گزر گیا لیکن جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور نہ اس کے قاصد وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک پلہ یعنی کتے کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ پلہ یعنی یہ کتے کا بچہ اس جگہ پر کب آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو باہر نکالو۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ کتا جو آپ کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا، جس گھر میں کتا ہو وہاں داخل نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری مسلم۔ ایک دوسری روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مویشیوں یا شکار یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کسی اور وجہ سے کتے کو پالتا ہے تو اس کے ثواب کے اندر سے روزانہ 2 قرات گھٹتے جاتے ہیں، اور 1 قرات کا ثواب احد کے پہاڑ کے برابر ہے، یعنی اتنا ثواب اس کی نیکیوں کے اندر سے روزانہ کم ہوتا جاتا ہے۔ بخاری مسلم۔ ناظرین محترم، ثابت ہوتا ہے کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے اور برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات کی بنا پر کتا گھر میں رکھنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، لیکن صرف 3 صورتوں میں کتا گھر میں رکھا جا سکتا ہے: شکار، کھیتی اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے۔ ناظرین محترم، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کتے کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی۔ کتے کی تخلیق پر ایک بے اصل روایت ہے۔ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر ابلیس نے تھوک دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے مٹی کو نکال کر کتا بنا دیا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے کتے کو پیدا کیا گیا، اس لیے یہ جانور وفادار ہوتا ہے، اور ناپاک اس لیے ہوتا ہے کہ ابلیس کا تھوک کتے میں شامل ہے۔ اس روایت میں اتنے باریک نقطوں کو دیکھ پانا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن جو ہماری آنکھوں نے دیکھا اسے بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کے متعلق حضرت علامہ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت بے بنیاد ہے، صحیح روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کتا اگر خواب میں دکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے۔ کتے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر غلام سے دی جاتی ہے، اور کبھی کبھار اس سے ایسا شخص مراد ہوتا ہے جو گناہ میں بہادر ہو۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ کتے نے اس کو کاٹ لیا ہے یا اس کے کھرونچے لگا دیے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو دشمنوں سے تکلیف پہنچے گی۔ اور اگر کسی نے شکاری کتے کو خواب میں دیکھا تو یہ رزق کے ملنے کی دلیل ہے۔ واللہ اعلم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔